جڑے بازار دے اندر، چوراہاں دے اندر، چوکاں دے اندر، گھراں دے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ وہ میرے گھر دے اندر آؤ۔ ہمیشہ گھر دے اندر انہوں بلایا جاتا ہے جڑا پیارا ہوئے، جہدے تے اعتبار ہوئے، اعتماد ہوئے۔ تو میری اللہ پر حضور دعا ہے، اللہ تہاڈا سبنا دعونا قبول فرمائے۔ آمین۔ عزیز بھائیو دوستو، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر بے نمازی دے عبرتناک انجام دے حوالے نال تساں دے سامنے اپنی چند گزارشات رکھیاں سن، اور انشاءاللہ آج دے اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر نماز دے کچھ فوائد دے حوالے نال تہاڈے نال ہم کلام ہواں گے۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ نے فرمایا رأس الامر اسلام، کہ معاملے کا جڑا سارے نام وہ اسلام ہے، جنہ بھی دین دا معاملہ ہے، اس دنیا کا معاملہ ہے، وہ دا سارا اسلام ہے۔ وَعُمُودُ السَّلَامِ، اور وہ دا جڑا ستون ہے وہ نماز ہے۔ پوری اسلام کا ستون رسول اللہ نے فرمایا نماز ہے، کہ جس بندے نے اس ستون کو گرا دیتا گویا نے پورے اسلام کو گرا دیتا، جنہیں نماز میں چھڑ دیتا گویا انہیں اسلام کا کچھ بھی نہیں بنیا۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ یہ مسئلہ اہم ہے، یہ حکم بڑا بلند بالا ہے۔ تسی احادیث دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو کہ جننے بھی احکام نے، جننے بھی اللہ نے حکم نازل فرمائے نے، سارے زمین پہ نازل ہوئے۔ حج دیکھ لو، زکوٰۃ دیکھ لو، نکاح دیکھ لو، جتنے بھی اسلام کے حکم نے سارے زمین پہ نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی مکے نے تے مکے نازل ہو گئے، مدینے نے مدینے ہو گئے، میدان جہاد کے اندر کسے محال سے کھڑے میں اوتھے اللہ نے قرآن نازل فرما کے اسلام کے حکم کو واضح فرما دیتا۔ لیکن اللہ اس بات کا شاہد ہے، ایک ایسا حکم ہے جو اللہ نے زمین تے نہیں بلکہ اپنے نبی کو بلا کے ستا آسمانہ کے اوپر تحفے کے طور پہ عطا فرمایا، اور اس حکم کا نام نماز ہے۔ رسول اللہ گئے نے معراج کی رات، جنت جہنم دیگر معاملات دیکھے، سارے نظام کا اللہ تعالیٰ نے سیر کروایا اپنے نبی کو۔ تو جانتی بار اللہ نے فرمایا سونا میں تمہاری امت واسطے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ تحفہ فرمایا میں تمہیں 50 نمازوں کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ 50 کا حکم لے کے چل رہے تے رستے کے اندر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، بلکہ پورے سیاستہ کے اندر روایت موجود ہے۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، تسی اللہ کے کول آ رہے ہو، تحفہ کی لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت واسطے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت موسیٰ مسکراتے ہیں، فرمایا نبی اگر میرا کہنا منو تو واپس چلے جاؤ، کچھ کام کروا لو، تخفیف کروا لو۔ رسول اللہ گئے
پانچ کام ہو گیا، پھر گئے پانچ کام ہو گیا، حتیٰ کہ کردیا پانچ رہ گئی۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اگر میری تسی بات تسلیم کرو ایک دفعہ پھر چلے جاؤ، کیونکہ میری امت میں دو نمازاں فرض ہیں، ہونا نوافل نے کبھی نہیں نظر پڑی، تین تو پھر بھی پانچ نے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں جنی دفعہ چلا گیا واپس آیا وا ہوں میں اللہ کے سامنے جان لگیا حیا ہوندی ہے، میں امید ہے میری امت کے نمازوں کو ضرور ادا کرے گی۔ جڑا میں تحفہ لے کے آیا سرتا آسمانہ تو اگر کوئی سچا سچا میرا امتی ہوا وہ سب کو چھڑ دے گا، نماز نہیں چھڑے گا۔ پھر اللہ نے اعلان فرمایا سنیا خمس وہی خمس لا یبدل القول لدی، سنیا لے کے پانچ جا رہے ہیں نا تے میں اللہ کا حکم نہیں بدلتا، میں اللہ کا اپنی زبان چوں کٹیا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا۔ سنیا اگر تیری امت کے لوگ تیری امتی پانچ نمازاں ادا کرتے میں آسمان کا رب انہوں اجر 50 دن عطا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سانو تحفہ عطا فرمایا۔ اور میرے محترم بھائیوں بڑا عظیم ہے وہ انسان کہ جڑا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے سامنے ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کدوں مسجد کے اندر اذان کی آواز آئے، کدوں اللہ کا پیغام آئے، کدوں آسمان کے رب کا بلاوا آئے تو میں اپنا سب کچھ چھڑ کے اللہ کے حضور پیش ہو جاواں۔ یہ ایمان کی بہترین علامت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نماز ہمیں نہیں تے بڑے فوائد نے، اگر ابھی بریکی کے اندر چلے جائیے طبی لحاظ نہ دیکھا جائے تو نماز دے بڑے فوائد نے، لیکن میں وہ طب کی طرف تے نہیں جاواں گا، میں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے جڑے چند فائدے دسے نے، فائدے تو بہت زیادہ نے لیکن چند ایک وقت کی قلت کے پیش نظر میں تو آپ کے سامنے رکھاں گا کہ نماز کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرفوں یہ عنایت ہے، کتنی بڑی وقت کی سیٹنگ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا اللہ کے قرآن پہ غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت تسا سارے نو دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میری اور تسا کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ کا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، فرمایا اللہ دے جڑے بندے نے، اللہ کے جڑے برگزیدہ بندے نے، مومن انسان نے، وہ اپنی نمازاں کی حفاظت کردے نے، اپنی نمازاں نو ذمہ داری دنال ادا کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ انہاں دا آخرت تے یقین ہے، انہاں دا اللہ کی ذات تے یقین ہے، انہاں دا جہنم اور جنت تے یقین ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے لوگوں اللہ نے نماز نو اپنی ملاقات آکھے آئے کہ جدوں کوئی مومن بندہ اللہ دے گھر ہوندا ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ دے سامنے کھڑا ہوندا ہے، اللہ اکبر اللہ ہاتھ باندھ لیندا ہے، اللہ میں سب کچھ چھڈ آیا، دکان چھڈ آیا، بنگلہ چھڈ آیا، بیوی بچے چھڈ آیا، تیری آواز آئیے
میں آ گیا ماں اللہ اکبر اللہ میں جناب علی شروع کر دیندا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہ تو میرے گناہاں اور میرے درمیان دوریاں پا دے اللہ انیاں دوریاں پا دے جویں مشرق تے مغرب دے درمیان دوریاں نے اللہ اکبر اللہ پھر پڑھتا سبحانک اللہم و بحمدک اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی تھی ہے پھر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو بندہ قیام دے اندر قیام رکوع دے اندر اللہ میں کھڑیا ہو کے بھی تیریاں سناواں بیان کرنا وا اللہ میں ان رکوع دے آ گیا تیرے سامنے جھک گیا یا اللہ اور بھی میری زبان دے اندر تیرے جناب تیری ثنا دے ڈنکے بجن گے سبحان ربی العظیم اللہ تو عظمت والا تو عظیم تو پاکے اللہ اکبر اللہ کی دے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کی دے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ اللہ اکبر اللہ یہ جملے اپنی زباناں وچ ادا کردا ہے اللہ اللہ پڑھدیاں رکوع تو سجدے دے اندر اے آسمان دے ربا اے تو میری پیشانی بنائیے تے اج میں پیشانی تیرے سامنے رکھ دیتی ہے زمین تے اللہ میں زمین تے رکھ دیتی ہے یا اللہ سونیا اللہ فرماتے نے تم کی چاہنا میرے بندے اللہ سونیا پہلا میں تیری تعریف کرنا وا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ اللہ اکبر اللہ سونیا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دس تین چاہیدہ کیے کیڑی چیز دا سوال نہیں ہے تے پھر بندہ سجدے کے اندر پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ اللہ میں انسانا تے میرے پر کٹیاں کتائیاں بیمار لگن مولا کریمہ تیری تعریف کیتی ہے تیری تمجید کیتی ہے تیری بزرگی بیان کیتی ہے تے اللہ آخر تے میں کہنا اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے اللہ میرے گناہاں نو اللہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ باریک گناہ چھپ کے کرنے والے ظاہری کرنے والے اللہ جننے بھی گناہ نے اللہ میں کر چکیا ہاں میری دعا اللہ اپنی رحمت نال مینوں معاف فرما دے یہ بندہ سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ دے سامنے اپنی زمین نیاز کو جھکاندیا ہویا اللہ کے حضور مغفرت دا معافی دا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعلان کرتا ہے اور ایسے بندے کو اللہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ نماز دا سب تو پہلا جڑا فائدہ ہے نا یہ نماز اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے جڑا بندہ نمازی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے قریب ہے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ دے نیڑے ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں واسجد وقت قریب اے بندیا تو سجدہ کر کے میرے قریب ہو جا اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ اللہ دل بندہ بڑا ہی نیڑے ہوندا ہے جڑا سجدے دے اندر ہوندا ہے جنہ بندہ زمین دی طرف ہوندا ہے اتنا بندہ اللہ دے قریب تر ہوندا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اور آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ جدوں تسی سجدے کردے جے نا تے اللہ تواڈے گناہاں دیاں گڈڑیاں تواڈے
کندھیاں تے رکھ دیندے نے تواڈے سر تے تواڈے گناہاں دیاں گدھیاں رکھ دیندے نے آقا فرماتے نے جنی دیر تک بندہ سجدے وچ رہندا گناہ ڈگدے رہندے نے گناہ ختم ہوندے رہندے نے اس واسطے فرمایا اپنے سجدے ٹھیک کریا کرو حتی تطمئن ساجدا اتھوں تک کہ تہاڈا دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی میں سجدہ اللہ کے سامنے صحیح کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات درود پہلا نماز دا فائدہ نماز دا فائدہ کہ سجدہ نماز دے اندر تے جڑا بندہ سجدے دے اندر او اللہ دے بڑا قریب ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ اسی قرب لبنے ایم پی اے دا ایم این اے دا وزیر اعلی دا وزیر اعظم دا اور جناب اسی لوگاں کو کہنے ہیں جی فلانے نال میری ملاقات تے کرا دیو فلانے نال مینوں 5 منٹ دا ٹائم لے دے میں ان کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا ہے میں ان کے سامنے اپنے گلی محلے کے مسائل رکھنے نے میں ان کے سامنے اپنے معاشرے کو ڈسکس کرنا ہے چاند لمحیاں دا ٹائم لے کے کدا ایم این اے دا کدا ایم پی اے دا کدا وزیر اعلی دا اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو جدو بندہ سجدے کے اندر ہوندا ہے تو میرے نال ملاقات کر رہا ہوندا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ دے نال شرکوشیاں کر رہا ہوندا ہے اللہ دے نال مفت و شرید کر رہا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ اس واسطے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء فرمایا سجدے کے اندر اللہ کے نزدیک بندہ بالکل اللہ کے قریب ہوندا ہے فاکثر الدعاء سجدے کے اندر اکثر دعا کریا کرو دعا میں زیادہ منگیا کرو ساڈے اپنی کی دعا یاد ہے نا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی حالانکہ کتنی دعاواں ایسیاں نے ایتھے بینر تے بھی لکھیاں ہوتی ہیں تمہارے سامنے کہ سجدے کے اندر کتنی دعاواں نے بہت زیادہ نے کوئی بندہ کثرت سے نہ پڑھے لمبا سجدہ کرے کیونکہ اس ٹائم بندہ نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے کتنا نزدیک بیٹھا اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر میری عادت سی کہ میں رات میں نا اللہ کے نبی دی کوٹھ تے بیٹھ جاتا دروازے دے نال بیٹھ جاتا اور میرا ذہن ایسی کہ اللہ کے نبی جب رات میں اٹھن کے نیند تو بیدار ہوں گے تہجد واسطے کھڑے ہوں گے تو میں اللہ کے نبی کو وضو کراواں فرماتے ہیں میں روز رات کو جا کے نبی کے دروازے پر بیٹھ جاتا فرمایا اللہ کے نبی اٹھے میں گیا پانی لے آندا رسول اللہ کو وضو کرایا تو میرے نبی علیہ السلام نے وضو کر کے فرمایا کعب اسلمی مانگ کی منگنا ہے میں اللہ کے کوئی دعا کرنا اللہ تیرے عطا کر دے گا یہ نہیں کیا کہ کعب کو مانگ میں تیرے بیان کرتی فرمایا تم سوال کر تیرا سوال میں آسمان کے رب کے سامنے رکھا گا اللہ تیرے عطا کر دے گا تو کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے وہ ساٹے لگا ہوتا کوئی پلاٹ منگتا دنیا منگتا اچھا رشتہ منگتا نہ جانے کی منگتا لیکن کعب اسلمی تیرے مقدرات سے قربان جائیے فرمایا سونیا میرے کو کچھ نہیں چاہیے گا بس میں ایک دعا کرنا وا کہ میرے کعب نو جنت دے اندر محمد دا گواڈ لگ جائے اللہ اکبر میرے تہاڈا پڑوس لگ جائے میں تہاڈا جنت دے وچ گواڈی بن جاواں تو رسول اللہ نے کی فرمایا اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود اے کعب اگر تو چاہنا ہے کہ جنت کے اندر میں محمد دا تیرے گواڈ لگے تو سجدے زیادہ کریا کر اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود اے کعب جنت کے اندر میرا گواڈ لگ جائے گا لیکن شرط ہے وہ دے واسطے سجدے زیادہ کرنے پڑیں
اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، اللہ تعالیٰ دے نزدیک بندہ سجدے کے اندر ہوندا ہے، سب تو پہلا نماز دا فائدہ ہے کہ نماز اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے، اللہ دے قریب ہون دا سبب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، نماز دا دوسرا فائدہ، جڑا بندہ نمازی ہے نماز دے گناہاں دا کفارہ بن جاندی ہے، نماز دے غلطیاں دا کفارہ بن جاندی ہے، نماز دیاں برائیاں دا مداوا کر دیندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، یہ بھی میرے نبی نے ایک مثال دیتی، بڑی عام مثال ہے۔ فرمایا میرے صحابہ تواڈے اندروں اگر کسے دے دروازے تو نہر چلدی ہوئے، او نہر دے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، آیا دے جسم تے میل رہ گئی؟ جی اللہ دے نبی جی کتھوں میل رہ گئی ہے؟ جدوں دن دے اندر 5 مرتبہ غسل کر لینا۔ فرمایا میرے صحابہ جڑا دن دے اندر 5 نمازاں پڑھ لیندا ہے، جنہیں 5 مرتبہ غسل کرنے والے دے جسم تے میل نہیں رہندی، اے 5 نمازاں پڑھنے والے انسان دے ذمہ گناہ ہی نہیں رہندے، اللہ تعالیٰ انہاں گناہاں نوں بھی معاف کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ خمس والجمعۃ الی جمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن۔ فرمایا میرے صحابہ ایک نماز تو دوسری نماز دے درمیان جڑا وقفہ ہے نا، ایک گناہ دا کفارہ بن جاندی۔ دوسری نماز ایک بندے فجر پڑھیے، فجر پڑھ کے آ گیا، نکے موٹے گناہ ہوندے رہندے نے، صغیرہ گناہ۔ اللہ اکبر، اللہ آقا فرماتے جدو زور پڑھ لیندا ہے اللہ درمیانی سارے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے، تے جناب زور پڑھ کے چلا جاندا ہے اثر دے درمیان جننے نے معاف، مغرب پڑھدا ہے مغرب تو عشاء دے درمیان جننے نے معاف۔ فرمایا جڑا بندہ جمعہ پڑھدا ہے آئندہ جمعے تک جنیاں بھی چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں اللہ دوسرا جمعہ پڑھن دے نال ساریاں معاف کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ویر جی اللہ تے تانوں بخشن دے بہانے کر رہا ہے، آسمان دا رب تے تانوں آفر دے رہا ہے، ایتھے جائے تے چند منٹ ملن، کوئی بھی کمپنی چند منٹ دے تے کوئی بندہ نہیں جڑا خالی جان دیندا ہے، ہر بندے دی کوشش ہوندی کہ میں منٹ وصول کر لا پیسے لا لا۔ اللہ تعالیٰ تے جنتاں دے پیکٹ دے رہے نے، اللہ تے ہر نماز دے نال تواڈے ڈیٹے نوں ڈیلیٹ کر دیندے نے، ہر نماز دے نال اللہ تواڈے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیندے نے۔ تے جڑا پڑھے ہی نہ، جڑا رب دے حضور آئے ہی نہ، جڑا اللہ دے سامنے کھڑا ہی نہ ہوئے، اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان آئندہ رمضان تک جڑے بندے کی زندگی دے اندر رمضان آیا روزے رکھے نمازاں پڑھیا قیام و سجود کیتے، فرمایا آئندہ رمضان جننے بھی چھوٹے موٹے گناہ نے اللہ آئندہ رمضان دی وجہ نال سارے معاف کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، اے نماز تیرے میرے گناہاں دا کفارہ، اے نماز تیریاں میریاں غلطیاں دا مداوا، اے نماز تیریاں میریاں جناب علی کمیاں پیشیاں نو ختم کرنے والی۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، میرے نبی دا صحابی سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام دے نال جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام ایک درخت دے نیچے کھڑے ہوئے، پت چڑھتا موسم ہے، میرے نبی نے ایک شاخ پکڑی، اس شاخ نو ملایا، درخت دے جننے بھی معدوم پتے سارے گر گئے، پیلے پتے سارے گر گئے، جنہاں نو گردش ہوا نے انہاں دے کلر بدل دیتے، زمانے نے انہاں دے جناب علی وہ گرم ہواواں نے انہاں دے کلر چینج کر دیتے، زمین تے گر گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر اے پتے گر رہے ہیں دیکھ رہے جی؟ فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نا اللہ ان کے گناہ بھی اسی طرح گر دے، ان کے گناہ بھی اسی طرح زمین تے گر جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب دنیا کو جانتا ہے وہ ایسی موت مرتا ہے کہ وہ زمین کوئی بھی گناہ نہیں۔ چھوٹے موٹے انسان
من حیث الانسان انسان ہونے کے ناطے غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ اندر کوئی بندہ مبرہ نہیں۔ میرے نبی نے صحابہ کو بھی چھوٹیاں موٹیاں خطا کا ہر انسان مطلع ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کبیرہ گناہ نظر کرتے، صحابہ کے سوائے چھوٹیاں گناہاں تو بھی دوڑتے سن۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے سن، اے لوگوں عجیب زمانہ آ گیا، نبی کے دور کے اندر جڑے گناہ نو تسی معمولی سمجھدے ہو نا، چھوٹی موٹی غلطی نو، نبی کے زمانے کے اندر اسی اس غلطی نو پہاڑ سمجھتے سن، اسی اس غلطی نو بہت بڑا تصور کرتے سن، جنوں تسی عام سمجھدے تے جڑیاں نیکیاں نو تسی ہلکیاں سمجھ کے چھڈ دیندے ہو، نبی دے دور دے اندر اسی انہاں نیکیاں بھی تمام پہاڑ سمجھدے سن۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا ابو ذر جس طرح موسم پت جھڑ کے موسم کے اندر درخت کے اے پتے گر گئے نے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہاں نو بھی گرا دیندا ہے جڑا رب دے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے۔ اور اتنی بس نہیں، ایک اور بہترین آفر رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوندا ہے، ہاتھاں دے گناہ ختم، کولی کرتا ہے، منہ دے گناہ ختم، نک دے اندر پانی چڑھاتا ہے، نک دے گناہ ختم، چہرہ دھوندے چہرے دیاں لائشاں ختم، تے جب وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے جنہیں ظاہر تو اپنے جسم دے ظاہری حصے تو میل کچیل تو لا لئیے، اے بندے تیرے گناہاں دی میل میں آسمان تے رب نے ختم کر چھڑے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے مہد کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور تو میں نے اتنا پیارا لگنا پیا، حالے نماز نہیں پڑھی، صرف وضو کیتا ہے، صرف وضو کیتا ہے، نماز نہیں پڑھی، نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ حالے مسجد کے اندر انٹر ہویا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں جنت دے تھے ہوئے کھول دیتے ہیں، آج میں اتنا پیارا لگنا پیا جنہیں بچوں دل ہی گزر کے جنت میں چلا جا۔ خدا نے آفر کو دیندہ ہے، اس کا باپ نہیں دیندہ ہے، نہیں آفر جو تمہیں آسمان دا رب دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اثر نہ ہوئے تو ساری زندگی دے جناب علی، ساری زندگی اگلیاں آزمائشاں واسطے تیار رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کہنا دے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نماز دے بڑے فائدے رکھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کہنا دے لوگو، جڑی نماز دینا، نماز کا تیسرا فائدہ ہے کہ نماز بندے کو بے حیائی تو روک دیے، نماز بندے کو فحاشی تو روک دیے، نماز بندے کو عریانی تو روک دیے۔ اللہ اکبر، اللہ جڑا نمازی ہے وہ جناب علی نماز پڑھتا ہے، دکان تے جاتا ہے، لوکاں دے نال دھوکا کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہے نمازی دودھ دے وچ پانی پا دیندا ہے نمازی نمازاں دی پہلی صف دے اندر پڑھدا ہے، سود تے پیسے بھی دیندا ہے نمازی جناب علی صفاں دا نمازی بھی ہے، تکبیر اللہ دا نمازی ہے، لیکن سودی بینکاں دے نال لین دین بھی ہے، قسطاں تے جناب علی پیسے کڈاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگ سارے گناہ کردا ہے، کیوں دی نماز نو برائی تو نہیں روک دی، کیوں دی نماز نو جناب علی گندیاں کماں تو نہیں روک دی۔ اللہ اکبر، اللہ انہوں اپنی نماز چیک کرنی چاہیے، انہوں اپنی نماز دیکھنی چاہیے، آیا کہ میں عادتی نمازی تے نہیں، آیا کہ میری عادت تے نہیں کہ میں اذان تو بعد مسیتے ہونا ہے، آیا کہ میری عادت تے نہیں میں اذان اس وقت مسجد دے اندر
رہا ہے جی عادت تے اجر کوئی نہیں اجر عبادت دا عادتاں دے اجر نہیں ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو جدی نماز نو برائی تو روک رہی ہو سمجھے کہ میری نمازاں قبول ہو رہی ہیں اور سمجھے کہ میری نمازاں اللہ دی بارگاہ کے اندر اللہ قبول فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جڑی نماز نام اے برائی تو روک دیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا جڑی نماز برائی تو روک دیے ولا ذکر اللہ اکبر نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے اللہ اکبر اللہ نماز برائیاں تو روک دیے اللہ اللہ سیدنا حضرت عمر دا زمانہ ہے تے سیدنا عمر دے زمانے دے اندر ایک نوجوان ہے جنوں کہ لڑکی دے نال محبت ہو گئی دروازے دے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر اللہ لڑکی آئی ہے تو نے کیا کہ میں تیرے نال محبت کرنا وا تے جو میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ جو کہندی ہے اللہ کی بندی ہے تے کہندی ہے تو انج کرنا 40 دن عمر دے پیچھے نماز پڑھ 40 دن سیدنا عمر دے پیچھے نماز ادا کر با جماعت تکبیر الہی دے نال نماز پڑھ اللہ اکبر اللہ جو 40 دن پورے ہو جان گے تو نہیں بلکہ میں بازار دے اندر اعلان کراں گی میں اس نوجوان دے نال محبت کرنی آ تے میں دے نال نکاح کرنا چاہنی آ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو انا کی پا میں دو رکھا اونوں تے محبت چاہیے سی نمازاں دے نال اونوں کی لگے اللہ اکبر اللہ روز آندا ہے عمر دے پیچھے کھڑا ہوندا ہے نماز پڑھدا ہے اللہ اللہ 40 دن حدیث بھی ہے نا کہ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ 40 دن امام دے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے تکبیر اولاد نہ نماز پڑھ لے اللہ تعالی ان کی زندگی دے وچوں نفاق کو ختم کر دیندے نے ان دی زندگی وچ کبھی بھی منافقت نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ جڑا چلا کر لے 40 دناں دا بعد جماعت اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو 40 دن گزر گئے نے تے عورت کھڑی ہو گئی بازار دے اندر کہ اج نوجوان آندا ہوگا جنوں میں اپنے محبت دا لارا لایا ہے جنوں میں اپنی جناب علی اپنے نکاح دیاں جنوں میں جناب علی ڈگراں بسائیاں نے اللہ اکبر اللہ اے نوجوان آیا ہے اے اپنا چہرہ پردے دے نال چھپایا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ تے بی بی پوچھدیاں بھی نوجواناں تیار ہے اللہ اللہ تے کہندا ہے جس مرض دا میں مریض سا عمر دے پیچھے نماز پڑھنا اللہ نے شفا دے دیتی ہے عمر دے پیچھے نماز پڑھن دے نال اللہ نے مینوں اس مرض تو دور کر چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر جڑی نماز برائیاں تو روک دیے جڑی نماز غلطیاں تو روک دیے جڑی نماز کوتاہیاں تو روک دیے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو جڑا نمازی ہوندا فراد نہیں کردا او دے اندر دھوکھلا پن نہیں ہوندا او کسے نوں دھوکا نہیں دیندا او درزی ہوے تے کسے دا بدلا کپڑا نہیں رکھدا او جناب علی او مرچاں دا کاروبار کرے تے اٹا پور کے وچ نہیں پاندا اللہ اکبر اللہ او دودھ دا کام کرے تے پانی پا کے لوگاں نوں خالص دیاں قسماں چوک چوک کے نہیں بیچدا او کسان ہوے تے کانیاں خربوزیاں تے ٹھپے لا کے مارکیٹ دے اندر نہیں لے کے آندا اللہ اکبر اللہ جڑا نمازی ہوے او پیٹرول مہنگا ہون دے باوجود جڑا پرانیاں داماں خریدیا ہے انہاں نوں سے تے لوگاں نوں دین دی جناب دی حق رکھدا ہے اللہ اکبر کیونکہ وہ ہے نمازی نماز برائی تو روک دیے نماز دھوکا دہی تو روک دیے نماز نجائز کلمہ تو روک دیے نماز جناب دی سودا ادار لے کے جان والے ایک 103 نہیں لکھاندی بلکہ 100 لکھاندی ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو ان الصلاۃ تنہا یہ تیسرا فائدہ نماز کا کہ نماز برائی تو روک دیے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو
اگے چوتھے نمبر تے فرمایا کہ جڑی نماز نا یہ مصیبتاں نو دور کر دیے، نماز ٹینشناں نو دور کر دیے، نماز بلاواں نو دور کر دیے۔ اللہ دی قسم تیریاں بیماریاں دا علاج نماز دے اندر، تیرے دماغی توازن دا علاج نماز دے اندر، تیرے ہیپاٹائٹس دے علاج نے نماز دے اندر، تیرے جناب علی بخارا دے علاج نماز دے اندر، تیری کام نظری دے علاج نماز دے اندر۔ کوئی نماز دے اندر علاج ڈھونڈے تے صحیح، کوئی نماز دے اندر اپنی بیماریاں دیاں شفاواں لبے تے صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ جنیاں بھی مصیبتاں نے نماز مداوا ہے، نماز مصیبتاں دا مداوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی تے جدوں بھی کوئی مشکل معاملہ ہوگا اللہ دے نبی فرماتے یا بلال، یا بلال، اے بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بیا، اے بلال تو تکبیر آکھ میں جماعت کرانا، نماز پڑھ کے اپنے دل نو سکون پہنچانے آ، نماز پڑھ کے اپنے غماں نو دور کرنے آ، نماز پڑھ کے اپنی مشکلاں نو رفع کرنے آ۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو جتنی بڑی مرضی مصیبت آ جائے تسی اللہ دے سامنے آ جاؤ، دو رکعتاں نماز پڑھ کے رب دے سامنے رو پڑو۔ اللہ دی قسمیں میں سمجھنا ہوا کہ میرے نبی نے سچا کیا ہے، اللہ بھی ضرور مدد کرے گا، اللہ ضرور دی مصیبت دا مداوا کرے گا، اللہ ضرور دی پریشانی دور کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ نا ایک بندے دی پریشانی میں بھی دسنا۔ اللہ ایک ولی گزرا ہے جدا نام حضرت جریج رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر، اللہ عام واقعہ پہلے بھی تو سنیا ہے۔ اللہ بڑا نیک بندہ، بڑا تہجد گزار، تیرا بڑا ولی بندہ، علاقے تو دور ککھاں دی کلی بنائیے، ایک چھپڑا تے ٹارا بنایا، وہ دے اندر نمازاں پڑھدا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک دن ہویا ماں دا دل کیتا میں پتر نو ملاواں، ماں یہ آواز دیتی ہے لیکن بیٹا نفل پڑھتا پیا، اللہ اے تیرا اے تیری نماز اے ماں میں دس کی کرا، لیکن اے کہ جب نفل پڑھ رہے ہو ماں بلاوے تے آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن اے بھی نہیں مطلب کوئی بھی گل کرے تو نماز توڑ کے آ جائے، کوئی ضروری مسئلہ بنے تو والدین بلاون نفلی نماز ختم ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت جریج پھر ماں واپس ٹر گئی، کافی دنوں بعد پھر آئی، پھر نماز کی حالت کے اندر پھر آئی تے جاندیاں ماں نے کیا، اے جریج اتنی دیر تک تین موت نہ آئے جتنی دیر تک کسی بدکارا دا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ وقت گزرتا گیا، ایک دن انجویا کہ محلے والے آ گئے نے، آ کے جناب علی کلی ٹھا دیتی ہے، وہ جناب علی معبد خانہ ختم کر دیتا ہے، تے ولی نو پکڑ لیا، کسے گرے پاں تو پکڑیا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے، کچھ بیڑا مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے کہندا مینوں مار دے کیوں پے جے، کیوں میرے نال زیادتیاں کر دے پے جے۔ اللہ اکبر، اللہ تے قبیلے والے کہندے نے بڑا نیک بنیا پھرنا ہے، بڑا تہجد گزار تے بڑا رب دا ولی ہے، فلاں قبیلے دی جڑی عورت اودے نال تو بدکاری کیتی ہے، اودے نال تو زنا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے رب دا جناب علی اللہ دا نیک بندہ، اللہ دا پروردگار بندہ سمجھ گیا کہ ہن حل جناب علی انہاں دا جواب دتیا تے نہیں، ہن حل اللہ تعالی نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جیو بی بی کتھے ہوئے، او بی بی ایتھوں دی گود دے اندر بچہ بھی ہے، دونوں آ گئے نے تو بی بی کہندی اس مرد نے میرے نال بدکاری کیتی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا ودا ولی کہندا تسی مینوں 2 رکعت نماز ادا کرن دیو، میں باقی گلاں تواڈے نال پھر کرنا۔ 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اللہ دے سامنے رب دا ولی رو پیا ہے، اللہ میرا تے کوئی گناہ بھی نہیں، دلاں دے راز تو جاننا ہے، دلاں دیاں کفیتاں تو جاننا ہے، مولا کریمہ تو میری مدد فرما،
نماز پڑھیے سلام پھیریا تے کھڑے ہو گئے فرماتے نے وہ بچہ لے آندا جائے بچے تے پیٹ تے ہاتھ رکھیا تے بچے کو اللہ نے زبان دیتی ہے بچہ بول کے کہندا ہے اے ولی جریج میرا باپ نہیں بلکہ فلان کاٹی دے اندر جڑا بکریاں دا چروایا وہ میرا باپ لگدا ہے وہ میرا باپ ہے اللہ اکبر اللہ نماز نے مصیبت تو نجات دے دیتی لوگ قبیلے والے ولی دے پیراں دے وچ ڈگ گئے اللہ واسطے معاف کر دو اساں تہاڈی کلی ٹائیے سونے تے چاندی دی بنا دینے آ اساں تانوں ماریا سانوں معاف کر دیو تے کہندا اللہ دے بندے تساں کچھ نہیں کیتا اے جو کچھ ہویا ہے میری ماں دی بد دعا دی وجہ نال ہویا ہے اللہ اکبر اللہ ویر جی جب رب دے سامنے نماز پڑھیے اللہ نے کتنی بڑی مشکل دے وچوں کڈ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ نماز جڑیے نا یہ نماز تیرے میرے غماں دا مداوا ہے پریشانیاں دا مداوا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو نماز با جماعت پڑھن دی اور زیادہ فضیلت اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دے یارو رسول اللہ نے فرمایا کہ کلا بندہ نماز پڑھے جماعت دے نماز پڑھے فرمایا ان دونوں کے درمیان 27 درجیاں دا فرق ہے ایک بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے جماعت دے نال پڑھتا ہے تو فرمایا انہاں کے درمیان 27 درجیاں دا فرق ہے جماعت دے نال پڑھنا افضل ہے ساڈی بڑی غلطی ہے کہ اذان سن کے اسی بیٹھے رہتے ہیں چلے جانے تھوڑی دیر کو چلے جانے پھر اسی انہیں نماز گزر چکی ہوتی ہے من سمی الندا حدیث سن لو من سمی الندا جس بندے نے اذان سن لی ولم یاتی المسجد تے مسجد نہ آیا بیٹھا ہے لا صلاۃ الا لعذر یہ لاج نہ شروع تو لگتا ہے نا یہ وہی لا ہے جڑا لا الہ الا اللہ تو شروع تو لگتا ہے کہ اللہ کو علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سے لگا کہ لا صلاۃ جن نے اذان سنی نہ آیا اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں الا لعذر مگر شرعی کوئی عذر ہوئے کیونکہ اذان ہوئی اذان ہوندے بے ہوش ہو گیا تے جڑا بندہ بے ہوش ہو گیا تے نماز کا حکم ساقط ہے جنی دیر تک کوئی ہوش نہ شرعی عذر ہے اذان دی بندہ سنتا پہ انہوں پتہ ہی نہیں اذان ہو گئی شریعت نے عذر سمجھا ایک بندہ ایسا بیمار ہے کہ اذان ہوگی اٹھ نہیں سکتا شریعت نے وہ عذر شمار کیتا ہے اذان کے درمیان عورت میں ماہواری آ گئی ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہے عذر ہے لیکن جڑے ساڈے عذر ہے نا کہ دکان تے کوئی نہیں سی ابو آ جاتا فلانا بھرا ہوندا تے میں آنا سی تے فلانا یہ کوئی شریعت نے عذر نہیں سمجھے فرمایا لا صلاۃ اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں نفلی ہے فرضی ہے کوئی نماز ہو کہ جڑا اذان سن کے مسجد کے اندر نہیں آتا ایک چھوٹے چھوٹے گل ہے عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی بزرگ صحابی اللہ کے نبی کو لایا 6 عذر بیان کیتے 6 عذر اللہ کے نبی میں نبینا مدینے کے بازاراں کے اندر ٹوک کیتے ہیں اور مدینے کے اندر کوئی موذی جانور بھی نہیں 6 عذر بیان کیتے اور میرا کوئی قائد بھی نہیں میرے مسجد تک پہنچاؤ والا بھی کوئی نہیں میرا گھر بھی دور ہے اللہ کے نبی مینوں اجازت دے دیو میں گھر ہی پڑھ لواں کرا فرمایا چلا جا صحابی نکلا رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ واپس آ جدو اذان ہوتی ہے تیرے کنا دے وچ آواز ہوتی ہے جی اللہ کے نبی اذان تے میں سننا فرمایا پھر مسجد کے اندر آنا تا تیری نماز ہوگی ایک نبی نے 6 عذر ہے اور عذر بھی ایسے نے کہ واقعہ اسلام نے انہوں نے سمجھا اس کے بعد فرمایا فحیا حلن تیرے واسطے ضروری ہے جب تینوں اذان کی آواز آ گئی ہے تیرا مسجد کے اندر آنا ضروری ہے اسی کنی اذاناں سننے کتنے اللہ تعالیٰ کے
پیغام سننے ہیں، لیکن ساڈا جناب علی ذوق اور شوق اور ساڈے اندر کڑے بھی نہیں کہ اساں فوراً مسجد کے اندر جانا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا با جماعت نماز پڑھن دی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو عشاء اور نماز دے فائدے نے سارے، عشاء اور فجر جماعت دے نال پڑھدا ہے، سوندا ہے ساری رات، آپ نیند پوری خود کرتا ہے، تے فرمایا پوری رات دے قیام دا اللہ ثواب لکھ دیندے ہیں جی دی عشاء اور فجر جماعت دے نال۔ اور جماعت اتنی اہم ہے، رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے جب عشاء تے فجر جماعت دے نال نہیں پڑھتے میں اپنے مصلی تے کسی صحابی نو کھڑیا کراں تے میں اگ لے کے انہاں دے گھراں دی طرف چل جاواں، انہاں دے گھراں دے اندر چلا جاواں اور انہاں سمیت انہاں دے مال و جاہ سمیت انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں جڑے عشاء تے فجر جماعت دے نال نہیں پڑھتے، تے جڑے پڑھتے نہیں انہاں دے گھر بہت سٹھے رسول اللہ یہ جماعت دے نال جڑے نہیں پڑھتے وہ نبی جڑا اپنی امت نو کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا، اور جڑے جماعت دے نال نماز نہیں پڑھتے انہاں دے متعلق اتنا سخت فتویٰ کہ میرا دل کرتا ہے میں انہاں سمیت انہاں دے گھراں وقت لگا دے۔ اللہ کے بندوں جس طرح نماز فرض ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، جی نماز فرض ہے ایویں ہی فرض ہے کہ انہوں نے وقت سے ادا کیتا ہے۔ تو اذان ہو جاتی تہاڈی بیوی تہاڈے نال ہنس کھیل رہی ہے، وہ بیوی نہیں ہے تہاڈے واسطے تحور ہے۔ اذان کے بعد تہاڈے بچے تہاڈے نال محو گفتگو ہے، وہ تہاڈے بچے نہیں تہاڈے واسطے تحور نے۔ اذان ہونے کے بعد تہاڈا کاروبار چل رہا ہے، لوگ گاہک آ رہے ہیں، تسی اذان دی اہمیت نو نہیں سمجھدے، اور تہاڈا کاروبار تہاڈے واسطے تحور ہے، کیونکہ ہر چیز وہ تحور ہے جڑی تہانوں اللہ دی عبادت تو روکے، چند لمحہ واسطے بھی روکے۔ اللہ کی عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا عبادت واسطے، رزق دا ذمہ میرا ہے، جڑے نہیں کماندے کھا رہے ہیں پرندے چل کرو، اللہ تے یقین ہے صبح اپنے گھونسلیاں وچوں نکلدے نے، آزادانہ ذہن آزادانہ خیال، کوئی سالانہ کندر نہیں جمع، کسے نے مونجی نہیں رکھی، کسے تے کاروبار نہیں، کسے تے پروجیکٹ نہیں، کرو نکلدے نے، شاماں نو پیٹ پائے کے واپس اپنے گھراں دے اندر آ جاندے۔ جڑا رب پرندیاں نو دین تے قادر ہے، وہ انساناں نو دین تے بلا اولا قادر ہے، لیکن انسان بندگی تے کرے، انسان نالے تے پتھر دے اندر کیڑا ہی بہتر ہے کہ جس پتھر تے موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی 7 ٹیواں ٹوٹیاں اور 7 ٹیواں دے اندر ایک کیڑا ہے جن کے منہ دے اندر سبز پتا ہے اور زبان دے اندر کلمے نے سبحانک من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی، ہائے اللہ تو کتنی عظیم ذات دا مالک ہے جڑا انہاں پتھراں دے اندر مینوں ویکھ بھی رہا ہے، میری آواز بھی سن رہا ہے، میرے قدماں تے ٹھنکیاں تو بھی واقف ہے، میرے نہ پتھراں دے اندر غذاواں بھی دے رہا ہے، سبحانک من یرانی، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں۔ کیڑا پتھر دے اندر کیا ہے، انہوں پتھر دے اندر سبز پتا مل سکتا ہے تو سانو کیا زمین دے اندر اللہ تعالیٰ زمین تے چلن پھرن تے خزانے نہیں دے سکتا؟ لیکن افسوس سارے اندر وہ جذبے نہیں، وہ توکل نہیں، وہ الہیت نہیں، وہ اللہ دے نال لگاؤ نہیں، وہ اللہ دے نال حقیقت و الفت نہیں، سارے یہاں معیاری اور چیزاں نے، اللہ دی ذات نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے اس واسطے فرمایا نماز دا فائدہ ہے جی تسی جماعت دے نال ادا کرو، اگر جماعت دے نال نہیں تو بلا وجہ تہاڈی نماز قضا ہو گئی، وہ نماز دا کوئی فائدہ نہیں، وہ نماز دی تھاں تے اللہ دے حضور معافی مانگ لو، وہ فقط تہاڈیاں رکھنا تہاڈی ایک پریکٹس ہے جڑی نماز تساں جان بوجھ کے چھڈی ہے، جمہور ائمہ تے کوئی موقف ہے وہ نماز اور پاویں نہ پڑھو، ہن اللہ دے کول دی معافی منگو۔ اللہ
اکبر اللہ کائنات دے لوگوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز دا فائدہ ہے، فرمایا جڑا بندہ فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھدا ہے، ہلکیاں جیاں رکعتاں نے، رسول اللہ فجر دیاں رکعتاں کبھی بھی لمبیاں نہیں پڑھیاں بلکہ مختصر 2 سورتاں تلاوت کر دے، ایک قل یا ایھا الکافرون، ایک قل هو اللہ احد، ہلکیاں جیاں فجر دیاں 2 رکعتاں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ساڈے نزدیک الیون مسک بڑا امیر آدمی ہے، بل گیٹس بڑا امیر آدمی ہے، دنیا کے اور کنے لوگ جو بڑے بڑے امیر نے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مینوں میری عزت کی قسم یہ سارے غریب نے، امیر ہو جڑا فجر دیا 2 رکعتاں آگے پڑھتا ہے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے نے، پٹرول کے جناب علی خزانے، ڈیزلاں دے خزانے، سونے کے پہاڑ، چاندی کے پہاڑ، جتنے بھی خزانے نے، اللہ فرماتے ہیں سارے ہلکے نے فجر دیاں 2 رکعتاں پوری دنیا کے خزانے نال رکھے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، پڑھنی چاہیے، تیرے میرے واسطے ضروری ہے۔ نماز تو بغیر تے مسلمان دا گزارے نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جڑا نمازی نہیں۔ میرے نبی کے آخری پیغامات کے اندر فرمایا میرے صحابہ الصلاۃ الصلاۃ، میں جا رہا ہاں دنیا تو جا رہا ہاں، اے صحابہ نماز نہ چھڑیا جے، نماز کے اندر کوتاہی نہ کریا جے، وما ملکت یمینک، ایک نماز نہیں چھڑنی، دوسرا اپنے غلاماں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بڑیاں نعمتاں دے گا، اللہ تعالیٰ بڑے فوائد مہیا کرے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیٰ دے اندر پکے سچے نمازی بنے، اور جڑے اسی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سانو نماز دے فوائد حاصل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔